اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ میں کیا جاتا ہے جو کاتبان وحی ہیں۔ کون ہے؟ کون ہے؟ بلند آواز سے بولیں۔ کاتبان وحی، یعنی جو وحی لکھا کرتے تھے، رسول اللہ پہ جو قرآن اتر رہا ہے، جو وحی کا نزول ہو رہا ہے، رب عز و جل فرشتے کے ذریعے آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے، تو امیر معاویہ کی یہ ذمہ داری تھی، کیونکہ وحی کا ہونا بہت بڑی ایک امانت داری کی بات ہے، یہ امانت کا معاملہ ہے۔ مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امین تھے کہ آپ کو یہ امانت سونپی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے تقریباً 30 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کا کاتبان وحی کے اندر شمار کیا گیا، ان کو شامل کیا گیا، اور اس کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی شامل تھے۔ آپ وحی لکھا کرتے تھے، اور پھر آپ کو امیر معاویہ، نام آپ کا معاویہ تھا مگر امیر کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو امیر معاویہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور مولا علی، ان کی جو دور خلافت کا وقت آتا گیا، یہ سارے تقریباً 20 سال کا دورانیہ تھا۔ اس 20 سال کے دورانیے تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر رہے۔ ان کی دور حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی، حضرت مولا علی مشکل کشا کے دور میں بھی 20 سال کا یہ دورانیہ ڈیوریشن تھا، اور اس دورانیے میں حضرت امیر معاویہ کیا رہے؟ شام کے گورنر رہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال تک گورنری کرنے کے بعد جو بقایا 40 سال کا دورانیہ تھا، آپ ملک شام کے حاکم رہے۔ ملک شام کی کیا رہے؟ حاکم۔ تو 20 سال گورنر رہے۔ وہ آپ کے اندر ایبلٹی، وہ فہم و فراست، وہ انصاف کرنے کے تقاضے، وہ عدل و انصاف، وہ تدبر، وہ کوالٹی، وہ ایبلٹی، گویا کہ دربار رسالت سے آپ کو دعا سے بھی نوازا گیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا۔ غیب کے جاننے والے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی میں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا تھا کہ جب تجھے کسی جگہ کا، کسی ملک کا حاکم بنایا جائے گا تو اللہ سے ڈرنا اور عدل اور انصاف قائم کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ سے فرما رہے ہیں کہ تجھے کسی جگہ کا حاکم بنایا جائے گا، آنے والا وقت، آنے والا زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ تجھے جس جگہ کا، جس ملک کی سلطنت دی جائے گی، اس جگہ پر جو ہے عدل اور انصاف قائم کرنا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں، مجھے اس وقت سے یقین ہو گیا، حضور کی زبان اطہر سے، زبان اقدس سے یہ الفاظ نکل گئے، اور مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ ضرور میں حاکم وقت بنایا جاؤں گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ شان تو سنیں، آج ہم ان کی عظمت سننے کے لیے، ان کی شان سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ 20 سال گورنر، 40 سال شام کے حاکم رہے، اور پھر آپ کے اندر 3 کوالٹی تھی، 3 ایبلٹی تھی، 3 صلاحیتیں تھیں جو کسی اور صحابی میں نہیں۔ ایک یہ کہ آپ صحابی رسول تھے، دوسرے یہ کہ آپ کاتب وحی تھے۔ تینوں کوالٹی ایک ساتھ جمع، ایک صحابی رسول، دوسرے کیا تھے؟ کاتب وحی تھے کہ وحی لکھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری جو کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی جو سگی بہن تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے۔ بلند آواز سے کہیں تو حضور علیہ السلام
نے نکاح فرمایا حضرت امیر معاویہ کی بہن سے۔ اب حدیث پاک کنز العمال کی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ جن کو میں رشتہ دوں گا وہ بھی جنتی ہوں گے، جن سے میں رشتہ کروں گا وہ بھی جنتی ہوں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ رسول اللہ کے گھر میں اپنی بہن کا رشتہ دیا، حضرت امیر معاویہ کون ہوئے؟ حضور کے رشتہ دار ہوئے، ایک قرابت قائم ہو گئی، رشتہ قائم ہو گیا، ایک تعلق قائم ہو گیا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بشارت دے رہے ہیں کہ جن کو میں رشتہ دوں گا، مولا علی کو رشتہ دیا تو مولا علی جنتی ہو گئے، امیر معاویہ سے رشتہ لیا تو امیر معاویہ جنتی ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فہم و تدبر، علم و دانائی اور صبر و تحمل کے اندر بڑے مشہور تھے۔ اب ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ ایک یہ دعا اللہم ہادیا مہدیا وہدی بہ، ایک دعا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق دعائے مصطفیٰ، حضور جس کے لیے دعا فرما دینا تو اس حضور کی دعا رد نہیں ہو سکتی، وہ جیسا بھی ہو۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کن ذہن تھے، آپ کو کچھ یاد نہیں رہا کرتا تھا، حضور نے آپ کے لیے دعا فرمائی تو آپ سلطان الاحادیث بن گئے۔ سلطان الاحادیث، سب سے زیادہ احادیث جس صحابی سے نقل ہے، منقول ہے، روایت ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سینکڑوں لاکھوں کروڑوں احادیث حضرت ابو ہریرہ، اور آپ فرماتے میرے پاس دو علم ہیں، میرے پاس ایک علم وہ ہے جو میں تجھ میں بیان کرتا ہوں، تم لوگوں میں بیان کرتا ہوں، اور ایک علم وہ ہے معرفت کا علم، تصوف کا علم، ایسا علم ہے اللہ کی راز و نیاز کا علم، مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ کا علم۔ اگر میں تم لوگوں میں بیان کر دوں تو تم لوگ میری گردن کو اڑا دو، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں رسول اللہ دعا فرما رہے ہیں کس کے لیے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا دعا فرمائے؟ اللہم علمہ الکتاب، کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، والحساب، کتاب اور حساب کا علم عطا فرما، وقیہ العذاب، اور عذاب نار سے بچا، اپنے قہر سے بچا۔ تو رسول اللہ نے دعا فرما دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کہ کتاب کا بھی، قرآن کا بھی علم امیر معاویہ کو عطا فرما، اور انہیں جو ہے عذاب نار سے بچا۔ تو جس کے لیے رسول اللہ دعا فرما دیں کہ عذاب نار سے بچا، تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہاں لکھتے ہیں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ یہاں لکھتے ہیں، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لو کہ جو امیر معاویہ پر سب و شتم کرتا ہے، جو امیر معاویہ پر لعن طعن کرتا ہے، منبر سے ان کی شان کو گھٹاتا ہے، گالن گلوچ کرتا ہے، ان کی بے ادبی، بے حرمتی کرتا ہے، ان کی ہجو اور مذمت بیان کرتا ہے، ان کی شان کو کنڈیم کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے غلام، سچے عاشق سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے جو امیر معاویہ پر لعن طعن کرتا ہے۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ، ابو سفیان جو آپ کے والد محترم ہیں، حضرت ہندہ جو آپ کی والدہ ہیں، فرمایا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ سارے جنتی ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ اہل حق ہیں، یہ صحابہ ہیں، صحابی رسول ہیں، مگر اگر کوئی آپ کے والد یا والدہ پر طعن کرے، صدر الشریعہ لکھ رہے ہیں، بہت بڑے جو ہے آپ عالم دین گزرے ہیں، بہار شریعت جنہوں نے لکھی ہے، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امیر معاویہ پر طعن کرے، آپ آخر میں لکھ گئے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ سنی ہی نہیں ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، اس کو اہل سنت
ہرگز تسلیم نہ کرنا، وہ ضرور رافضی ہے، کیونکہ امیر معاویہ پر لعن طعن کرنے والا، ان پر سب و شتم کرنے والا سنی کبھی ان کی مذمت نہیں کرے گا۔ سنی ہمیشہ ان کی شان بیان کرتا ہوا آیا ہے، کرتا رہے گا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتا رہے گا۔ حضرت امیر معاویہ کی عظمت اور شان بیان کرتا رہے گا، مگر جو امیر معاویہ کی شان کو گھٹاتا ہے اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں، وہ ضرور رافضی ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے بھی اسے اسی طرح لکھا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ حلیم الطبع تھے، طبیعت میں بڑے بردبار تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ حالانکہ حاکم وقت تھے، آپ بادشاہ تھے، آپ چاہتے تو اس کو سر قلم کرنے کا حکم دے دیتے، مگر اس شخص نے امیر معاویہ پر طعن کیا، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو گالی دی، مگر اتنے بردبار تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے صبر سے کام لیا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ وقت ہے، اس کے سر کو اڑا دے، کہا کہ نہیں، بات جو ہے اب یہ میری ذات پر آ گئی ہے،